اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تشخیص کے ایک مجرب عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اصل میں تشخیص کے کچھ اعمال ہم پیش کر چکے ہیں، لیکن اس تشخیص کے لیے مریض کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مریض آپ کے پاس نہ ہو تو اس کا دوپٹہ یا پھر قمیص ہونا ضروری ہے۔ اس طریقے سے آپ تشخیص کر سکتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے امریکہ میں یا کینیڈا میں، وہ آپ سے اپنی تشخیص کروانا چاہتا ہے، تو آپ اس کی تشخیص کس طرح کریں گے؟ تو اس تشخیص کے لیے اگر آپ ان سے کپڑا مانگیں گے، اول تو مریض خود آ نہیں سکتا۔ اگر آپ ان سے کپڑا مانگیں گے تو ان پہ بھی اچھی خاصی رقم آتی ہیں، تو اس لیے وہ آپ کو اپنا کپڑا بھیجنے سے قاصر ہوگا۔ تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ عملیات کو آپ کے لیے آسان بنا دیا جائے اور آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر تشخیص کر سکیں۔ جو طریقہ آج ہم بتانے جا رہے ہیں یہ ہم نے خود آزمایا ہے، بہترین طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے، لیکن آپ کیلکولیٹر لے کے اب بیٹھ گئے ہیں، کسی کا نام، عمر، یہ سارا کچھ جان کے اب آپ مفت میں تشخیص کر رہے ہیں، تو یہ آپ علم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ جو مریض ہوگا آپ کے پاس آئے گا تو آپ صرف یا آپ سے تشخیص کروائے گا، صرف اس کی تشخیص کریں۔ ویسی کیلکولیٹر لے کے بیٹھ کر اور سارے لوگوں کی تشخیص کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس انسان کے پاس بہترین تشخیص ہوگی وہ ایک بہترین معالج ہوگا۔ آپ حکمت میں دیکھیں، پھر سائنس میں دیکھیں، ڈاکٹری میں دیکھیں، جب تک آپ ایک اچھے تشخیص والے نہیں بن جاتے، آپ کے پاس کوئی تشخیص کا عمل نہ ہو کسی بھی شعبے میں، اس وقت تک آپ اس شعبے میں اچھے اسپیشلسٹ نہیں بن سکتے۔ تو عملیات میں بھی اس چیز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ تشخیص اچھے طریقے سے کریں۔ بالفرض آپ نے کسی کی تشخیص کی، آپ کے پاس کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے اس کی تشخیص کرنے، اب اس کو جنات ہیں اور آپ جادو کا عمل کروا رہے ہیں، تو یہ الٹا فائدے کے بجائے نقصان ہی ہوگا۔ اس طرح کوئی ڈاکٹری مریض ہیں، یعنی دواؤں کا مریض ہے، اور آپ نے اس کی غلط تشخیص کر کے اس کا علاج شروع کیا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کا مریض نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کا ہی مریض ہے۔ تو اس لیے عملیات میں قدم رکھنے سے پہلے آپ اچھی طرح یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے پہلے تشخیص سیکھنی ہے، پھر جا کے آپ کسی کا علاج کر سکیں گے۔ اور یہ تشخیص، اس میں تو نہ کسی وظیفے کی ضرورت ہے، نہ کسی چلے کی ضرورت ہے، نہ کسی زکوٰۃ کی ضرورت ہے۔ مطلب کہ یہ چیز زکوٰۃ وغیرہ سارے چیزوں سے مبرہ ہے۔ اس کو آپ کسی بھی جگہ بیٹھ کر کسی بھی مریض کی تشخیص کر سکتے ہیں اور بآسانی سحر، جادو، جنات، نظر بد کا آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آیا عام مرض ہیں یا روحانیت کے حوالے سے مرض ہیں، تو آپ اس کا علاج بھی پھر کر سکتے ہیں۔ اس تشخیص کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں۔ پہلے مریض کا نام، بمائے والدہ، ٹھیک ہے، اس کے اعداد آپ نے لینے ہیں۔ اعداد کیسے لیے جاتے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے بعد جو دوسری ویڈیو ہوگی اس میں آپ دیکھیں تو اس میں اعداد کیسے نکالے جاتے ہیں اور تشخیص کے لیے سن ہجری یہ کیسے لیے جاتے ہیں، وہ سارا کچھ انشاءاللہ سکھا دیا جائے گا۔ اب مریض کا نام بمائے والدہ، اس کے اعداد لے کر اب آپ نے سن پیدائش لینا ہے۔ مطلب یہاں پر میں نے سن پیدائش لی، یہاں پر آپ نے ٹوٹل ایج لینا ہے، ٹوٹل ایج۔ مطلب میری عمر ہے 35 سال، تو وہ میں نے لینا ہے، اس کے اعداد لینے ہیں۔ مطلب 35 میں نے لے لیا چونکہ میری ٹوٹل عمر 35 سال ہے۔ اب
اس کے بعد آج کون سی تاریخ ہے؟ تو آج یہ اکتوبر کا مہینہ ہے، اور سن عیسوی کون سی ہے؟ پہلے میں سن عیسوی لے لوں۔ آج جو عیسوی ہیں وہ 2019 ہے۔ اب مہینے کا نمبر کون سا ہے؟ تو اکتوبر کا مہینہ ہے۔ اکتوبر چونکہ 10واں مہینہ ہے تو میں 10 بھی لے لوں۔ اب اس کے ساتھ آج کون سی تاریخ ہے یہ بھی میں نے لینا ہوگا۔ تو آج مہینے کی تاریخ، مطلب مہینے کی آج 30 تاریخ ہے، تو یہ بھی میں نے لے لیا۔ اب یہ میرے پاس ٹوٹل، یعنی میں پہلے مریض کا نام بمائے والدہ کے اعداد، ٹوٹل عمر 35 سال، سن عیسوی آج کون سی سن عیسوی ہے؟ 2019 ہے۔ مہینے کا نمبر تو مہینہ 10واں ہے تو میں نے 10 لکھ دیا۔ مہینے کی تاریخ وہ 30 ہے تو یہ بھی میں نے لکھ دیا۔ اب دن کون سا ہے؟ آج چونکہ بدھ کا دن ہے تو میں بدھ کے اعداد بھی لے لیتا ہوں۔ بدھ کے اعداد، اب بدھ کے اعداد آپ نے کیسے لینے ہیں وہ میں یہاں پر ایک چھوٹا سا طریقہ آپ کو بتا دوں۔ یہ دیکھیں، اور جلد انشاءاللہ علم الاعداد کے جس طرح حروف تاجی کے اعداد ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلد ویڈیو پوسٹ کر دی جائے گی۔ بدھ کے اعداد، اب یہاں پر با کے اعداد 2 ہوتے ہیں، دال کے اعداد ہمارے پاس 4 آتے ہیں، اور ہا کے ہمارے پاس 5 آتے ہیں۔ مطلب یہ اگر میں جمع کر دوں تو یہ ایسے سمجھے کہ 11 ہو گئے۔ اب یہاں پر میں نے 11 بھی لکھ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب قانون کے اعداد، یہ آپ نے قانون کے اعداد ہر عمل میں، یعنی ہر کسی کی تشخیص کرنے میں یہی ایک ہوں گے، وہ تبدیل نہیں ہوں گے، وہ ہیں 1400۔ یہ آپ کا قانون ہوا۔ یہ اعداد یہ چینج ہوتے رہیں گے، سارا ہر مریض کے چینج ہوتے رہیں گے، لیکن یہ اعداد جو ہیں یہ چینج نہیں ہوگے۔ اب اگر آپ سمار کے پیر کے دن یا اتوار کے دن، تو یہاں ایسے اعداد اس کے لیں گے جس دن آپ وہ عمل کر رہے ہیں نا، جس کی تشخیص کر رہے ہیں، تو آپ نے اس طریقے سے سارا کچھ لینا ہوگا۔ اب آپ نے اس سارے عمل کو جمع کرنا ہے۔ جمع کرنے کے بعد فار ایگزامپل میں 786 لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کو میں 4 پر تقسیم کرتا ہوں۔ مطلب آپ نے یہ سارے جتنے ٹوٹل اعداد ہیں 1400 کے ساتھ، یہ آپ نے آپس میں جمع کرنے ہیں۔ جمع کرنے کے بعد آپ نے اس کو 4 پر تقسیم کرنا ہے۔ اب دیکھیں، یہ 36 4 24، یہ ہوا 2 باقی۔ اب ہمیں جو تشخیص کرنی ہے وہ باقی سے ہی کرنی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، اگر تشخیص سے ایک باقی رہا، ٹھیک ہے نا، تقسیم سے اگر ایک باقی رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عام مرض ہے، اس کو نہ جادو ہے، نہ جنات ہیں، نہ نظر بد ہیں، یہ عام مرض ہیں۔ اس کا علاج آپ ڈاکٹری طریقے سے کریں گے، مطلب ڈاکٹر کے پاس بھیجیں گے یا کسی حکیم کے پاس۔ اگر تقسیم سے 2 باقی رہ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو نظر بد ہیں۔ اگر تقسیم سے 2 باقی رہ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو نظر بد ہیں۔
اگر تقسیم کرنے سے 3 باقی رہ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے پر جنات مسلط ہیں، جس طرح پری، چڑیل، دیو، یہ سارے بھی جنات کے زمرے میں آتے ہیں، یا سفلی مواکلات یہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ تو اس پر اگر 3 باقی بچیں تو مطلب ہے کہ اس پر جنات مسلط ہیں۔ اب 1، 2، 3 اور اگر کچھ نہ بچیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے پر جادو کا اثر ہے، مطلب صفر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے پر جادو کا اثر ہے، آپ نے جادو کا جو علاج ہے، جو کورس ہیں، وہ مریض کو کروانا ہوگا۔ یہ طریقہ میں نے خود بہت آزمایا ہے، ہر جگہ پر یہ درست پایا ہے، اور اس کے ساتھ اسی طریقے میں سے دوسری جو ویڈیو ہوگی اس میں اعداد کیسے لیے جاتے ہیں، نام کا عدد کیسے نکالا جاتا ہے، یہ سارا بھی اسی میں درج ہوگا۔ اور اس کے بعد اسی تشخیص سے اگر آپ کسی کا علاج کر رہے ہیں نا، تو اس کا علاج کہ میں جو علاج کر رہا ہوں اس سے کچھ آفاقہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ بھی انشاءاللہ ان قریب دوسری ویڈیو میں ہوگا۔ اور پھر اعداد کے ذریعے سے یہ پتہ لگانا کہ یہ جادو کس نے کیا ہے، اور دفن ہے، پلایا گیا ہے یا کھلایا گیا ہے، یہ سارا کچھ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ باقاعدگی سے اس پہ ویڈیو بنا دی جائے۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے کسی کا بھلا ہو اور کوئی کسی کے پیسے بچ جائے اور کسی کو شفا ملے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دیں، تو یہ ہمارے لیے بخشش کے لیے کافی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے صحیح اور مجرب اعمال لائیں تاکہ آپ ان سے استفادہ ہوں اور ہمارے حق میں آپ دعائیں مغفرت کریں۔ تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنے اچھے کمنٹس دے کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔